ایک تھاٹ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. فرض کیجئے آپ کہیں جا رہے ہیں اور آپ کو یہ پتہ لگتا ہے کہ کوئی انجان شخص آپ کا پیچھا کر رہا ہے. آپ جہاں جہاں جاتے ہیں وہ آپ کے پیچھے آتا ہے. آپ کہاں کام کرتے ہیں, آپ کہاں رہتے ہیں, چھٹی منانے کہاں جاتے ہیں, یہ سب اسے پتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ ایکچولی ہو رہا ہے اور آپ کی مرضی سے ہو رہا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ یہ پیچھا کوئی شخص نہیں بلکہ ٹیکنالوجی کر رہی ہے. کیسے؟ بتاتا ہوں. In 500 feet, turn left. اپنے موبائل فون میں جو ایپ سروس میں یوز کرتا ہوں اس کی طرف سے مجھے پچھلے دنوں ایک ای میل آئی. بیسکلی اس ای میل میں مجھے یہ بتایا گیا کہ 2019 کے پورے سال میں نے کتنا سفر کیا اور کہاں کہاں سفر کیا. اس ریکارڈ کے مطابق میں نے 2019 میں تقریباً 10,000 میل سفر کیا, 58 مختلف شہروں میں گیا اور 240 مختلف جگہیں دیکھی. اس کے علاوہ بھی اس میں بہت ساری میری ایسی پرسنل ڈیٹیلز مجھے دی گئی تھی جس کا مجھے علم بھی نہیں تھا. یہ نمبرز دیکھ کے میں خوش بھی ہوا اور حیران بھی. خوش اس لیے کہ مجھے خود یہ نہیں پتا تھا کہ میں اتنی ساری جگہیں صرف ایک سال میں گھما ہوں یا اتنا سارا سفر کیا ہے, اور حیران اس لیے کہ جو انفارمیشن مجھے خود نہیں پتا وہ ساری ایک ای میل میں کیسے سما سکتی ہے. اور یہ کنسرن صرف مجھے اکیلے کو نہیں ہے. بہت سارے ایسے کیسز منظر عام پر آئے ہیں پچھلے سالوں میں جن میں ان پرسنل انفارمیشن کو مس یوز کیا گیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ امریکہ میں اس قسم کی پرسنل انفارمیشن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جاتے ہیں. جنرلی اسپیکنگ امریکہ میں کوئی ایک جنرل بلینکٹ پالیسی موجود نہیں ہے جس کے تحت تمام یوزرز کے پرسنل ڈیٹا کو پروٹیکٹ کیا جائے, اور اس کی ایک وجہ ہے جو میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو 3 ایسے واقعات یا چھوٹی سی کہانیاں سناتا ہوں جس سے آپ کو یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ امریکہ میں اس قسم کے واقعات سے کس طرح ڈیل کیا گیا ہے اب تک. پہلی اگزامپل ہے کیمبرج انالیٹیکا کی. 2018 میں اس کمپنی نے فیس بک کے تقریباً 9 کروڑ پروفائلز کی پرسنل انفارمیشن کو لے کر پولیٹیکل کیمپین کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی. مثلاً وہ انفارمیشن جو لوگ فیس بک پر والنٹیرلی اپلوڈ کرتے ہیں, جیسا کہ ان کا نام کیا ہے, وہ کہاں پر رہتے ہیں, ان کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے, ان کے رشتہ دار کون سے ہیں, وغیرہ وغیرہ. جب یہ بات منظر عام پر آئی تو امریکن کانگریس میں ایک کوہرام سا مچ گیا اور امریکہ کے منتخب نمائندوں نے فیس بک کے سی ای او مارک زکربرگ کو کانگریس میں بلا کر ان سے پوچھ گچھ کی. Do you think you have a moral responsibility to run a platform that protects our democracy? Yes or no? Congresswoman, yes. Are you willing to change your business model in the interest of protecting individual privacy? Have made and are continuing to make changes to reduce the amount of data. Are you willing to change your business model in the interest of protecting individual privacy? Congresswoman, I'm not sure what that means. Well, I'll follow up with you on it. دوسرا واقعہ ہے امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر سین برنارڈینو کا. 2015 میں وہاں پر ایک میس شوٹنگ کے ذریعے تقریباً 14 لوگوں کا قتل کر دیا گیا تھا, اور قتل کرنے والا شخص بعد میں پولیس مقابلے میں مارا گیا تھا. جب اس شخص کا آئی فون پولیس کے ہاتھ میں آیا تو انہوں نے تفتیش کرنا شروع کی, لیکن اس کے آئی فون کو وہ ان لاک نہیں کر سکے. جب اس آئی فون کو ان لاک کرنے کے لیے ایپل سے مدد مانگی گئی تو اس کمپنی نے پولیس کی مدد کرنے سے انکار کر دیا, یہ کہہ کر کہ یہ ان کی پرائیویسی پالیسی کے خلاف ہوگا. اور تیسری اگزامپل ہے فیشل ریکگنیشن سافٹ ویئرز کی. آپ اکثر سنتے اور دیکھتے ہوں گے دنیا کے بہت سارے ممالک میں جگہ جگہ پر ویڈیو کیمراز لگائے جاتے ہیں, اور ان ویڈیو کیمراز کی مدد سے لوگوں کی کمیونیکیشن کو, لوگوں کی چہل پہل کو ٹریک کیا جاتا ہے. یہ کیمراز لوگوں کے چہرے دیکھ کر ان کی آئیڈینٹی معلوم کر سکتے ہیں. اس کو فیشل ریکگنیشن کہا جاتا ہے. امریکہ میں کچھ شہروں کو یہ تشویش ہے کہ فیشل ریکگنیشن کی یہ ٹیکنالوجی اپنی حدیں پار کر رہی ہے. اس کنسرن کو سامنے رکھتے ہوئے سین فرانسسکو اور باقی دیگر شہروں نے اپنے حکومتی اداروں پر یہ پابندی لگا دی ہے کہ وہ فیشل ریکگنیشن کے سافٹ ویئر کو استعمال ہی نہ کریں. ان کا موقف یہ ہے کہ فیشل ریکگنیشن کو جب تک ہم پرائیویسی پروف نہ بنا دیں یا جب تک یہ میک شور نہ کر لیں کہ اس سے لوگوں کی پرائیویسی انویڈ نہیں ہوگی, تب تک ہمیں یہ ٹیکنالوجی استعمال نہیں کرنی چاہیے. ان 3 مختلف ایگزامپل سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ امریکہ میں مختلف نیشنل ایشوز کی طرح اس مسئلے میں بھی حکومت کوئی جنرل پالیسی لانے سے پہلے یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ امریکہ میں مختلف واکس آف لائف میں اس پالیسی کو کس طرح ڈیل کیا جاتا ہے. لوگوں کی پرسنل انفارمیشن اور سیکیورٹی کے درمیان اس جنگ میں حکومت کا ریفری بن کر کوئی بلینکٹ پالیسی ایشو نہ کرنا کسی بھی ڈیموکریٹک معاشرے کا ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. امید یہی کی جاتی ہے کہ پبلک اور پرائیویٹ کمپنیز آپس میں مل کر کوئی ایسا سولوشن ڈھونڈیں جن سے لوگوں کی پرسنل انفارمیشن بھی افیکٹ نہ ہو, سیکیورٹی بھی برقرار رہے اور 21ویں صدی کا یہ سفر بھی جاری رہے. That's it. See you next time.